معزز سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 71 سے 81 تک کا مطالعہ کریں گے۔ ابتدا میں اس حصے کی ابتدائی چند آیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا وان منکم لمن لا یبطئن فإن أصابتكم مصیبات قال قد انعم اللہ علی اذ لم أکن معهم شہیدا ولئن أصابكم فضل من اللہ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِیہِ أَجْرًا عَظِیمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ہم ان سورہ النساء کی آیت نمبر 71 سے 81 تک کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ مومنو، جہاد کے لیے ہتھیار لے لیا کرو، پھر یا تو جماعت ہو کر نکلا کرو یا سب کٹھے کوچ کیا کرو۔ اور تم میں کوئی ایسا بھی ہے کہ عمدن دیر لگاتا ہے، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت پڑ جائے تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر بڑی مہربانی کی کہ میں ان میں موجود نہ تھا۔ اور اگر اللہ تم پر فضل کرے تو اس طرح سے کہ گویا تم میں اس میں دوستی تھی ہی نہیں، کہ افسوس کرتا اور کہتا ہے کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو مقصد عظیم حاصل کرتا۔ تو جو لوگ آخرت کو خریدتے اور اس کے بدلے دنیا کی زندگی کو بیچنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کریں، اور جو شخص اللہ کی راہ میں جنگ کرے اور شہید ہو جائے یا غلبہ پائے، ہم عنقریب ان کو بڑا ثواب دیں گے۔ اور تم کو کیا ہوا ہے کہ اللہ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو دعائیں کیا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم کو اس شہر سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں نکال کر کہیں اور لے جا، اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی بنا، اور اپنی ہی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار مقرر فرما۔ جو مومن ہیں وہ تو اللہ کے لیے لڑتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ بتوں کے لیے لڑتے ہیں۔ سو تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو اور ڈرو مت، کیونکہ شیطان کا دو بودا ہوتا ہے۔ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو پہلے یہ حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو جنگ سے روکے رہو اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو بعض لوگ ان میں سے لوگوں سے یوں ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرا کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور بڑبڑانے لگے کہ اے اللہ، تو نے ہم پر جہاد جلد کیوں فرض کر دیا، یا تھوڑی مدت اور ہمیں کیوں مہلت نہ دی۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیں کہ دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے، اور بہت اچھی چیز تو پرہیزگار کے لیے نجات آخرت ہے، اور تم پر داغے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اے جہاد سے ڈرنے والو، تم کہیں رہو، موت تو تمہیں آ کر رہے گی، خواہ بڑے بڑے محلوں میں رہو، اور ان لوگوں کو اگر کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی گزند پہنچتا ہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کہتے ہیں کہ یہ گزند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں پہنچا ہے۔ کہہ دیں کہ رنج و راحت سب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بات بھی نہیں سمجھ سکتے۔ اے آدم زاد، تم کو جو فائدہ پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو نقصان پہنچے وہ تیری ہی شامت اعمال کی وجہ سے ہے۔
اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور اس بات کا اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ جو شخص رسول کی فرمانبرداری کرے گا تو بے شک اس نے اللہ کی فرمانبرداری کی، اور جو نافرمانی کرے گا تو اے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ اور یہ لوگ منہ سے تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری دل سے منظور ہے، لیکن جب تمہارے پاس سے چلے جاتے ہیں تو ان میں سے بعض لوگ رات کو آپ کی باتوں کے خلاف مشورہ کرتے ہیں، اور جو مشورہ یہ کرتے ہیں اللہ ان کو لکھ لیتا ہے۔ تو ان کا کچھ خیال نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ ہی کافی کارساز ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ تھا۔ اب انہی آیات کی تفسیر النور۔ اس حصے میں یہ اہل ایمان کو 5واں خطاب ہے اس صورت میں، کہ اے ایمان والو، جہاد کے بارے میں یعنی اس میں تاکید کی گئی ہے۔ اے ایمان والو، دشمن کے بارے میں چاق و چوبند رہو اور جنگ کی پیش بندی کا مناسب طریقے سے کرو، جیسے سریہ کے لیے دستے بھیجے جاتے ہیں اور جنگ کے لیے پورا لشکر۔ کچھ بہانے بعض منافقین یا کمزور ایمان والے جو جنگ میں شرکت نہیں کرنا چاہتے مختلف ہیلے بہانے کرتے ہیں کہ وہ جنگ کی تیاری کر ہی رہے تھے کہ اور ابھی نکلنے ہی والے تھے کہ جنگ کا فیصلہ ہو گیا۔ اگر جنگ کے دوران مسلمانوں کا وقتی طور پر کوئی نقصان ہو جاتا تو شکر کرتے کہ وہ میدان جنگ میں نہیں گئے، اور اگر بھلائی حاصل ہوتی تو حسرت سے کہتے کہ کاش وہ بھی جنگ میں گئے ہوتے، مال غنیمت سمیٹنے کے لیے۔ پس دنیا کے بدلے آخرت کے متمنی مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے، کیونکہ شہید اور غازی کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نہیں لڑتے اللہ کی راہ میں اور اپنے ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر جن پر کفار نے غلبہ حاصل کر لیا ہے، اور وہ ہجرت کے وقت مکہ میں رہ جانے والے مسلمان ضعیف مرد، عورتیں اور بچے دعائیں کر رہے ہیں کہ اے اللہ انہیں ظالموں کی بستی سے نکال اور ان کے لیے کوئی مددگار بھیج دے۔ جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کیا وہ سرکش لوگوں یعنی شیطان کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر لڑتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم جنگ کرو شیطان کے ساتھیوں سے جن کا حربہ یقیناً کمزور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی میں لڑنے کا حکم نہیں تھا، صرف نماز اور زکوٰۃ پر توجہ دینے کا حکم تھا۔ اس لیے مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جاتا اور اذیت ناک طریقے سے ستایا جاتا۔ بہت سے مسلمان یہ چاہتے تھے کہ انہیں لڑنے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ اپنے بھائیوں پر ہونے والے ظلم کا بدلہ لے لیں۔ مکی زندگی میں مسلمانوں پر یہ آزمائش انہیں سخت جان بنانے کے لیے تھی تاکہ وہ مدنی زندگی میں جنگوں کے دوران کٹھن حالات اور مشکلات کا سامنا کرنے کے قابل ہو جائیں۔ اب جب جہاد کا حکم دیا جا چکا ہے تو اب یہ کیوں کنارہ کشی کر رہے ہیں اور اللہ کی راہ میں لڑنے سے مہلت مانگ رہے ہیں؟ اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ دیں کہ دنیاوی مال بہت حقیر ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں آخرت بہت بہتر ہے۔ جس نے تقوی یعنی اللہ کا حکم مانا، تقوی اختیار کیا یعنی اللہ کا حکم مانا، تو اس پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ آخر موت ایک اٹل حقیقت ہے، وہ مضبوط قلعوں میں بھی ان منافقین یا ٹال مٹول کرنے والوں کو ڈھونڈ لے گی۔ ان منافقین کو اگر کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے تو کہتے ہیں کہ یہ استاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم پر آن پڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ سب کچھ یعنی دکھ اور سکھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ جو بھلائی انہیں پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے، اور جو مصیبت پہنچتی ہے اس کی وجہ ان کے برے اعمال ہیں۔ یہ کیا بات کہہ رہے ہیں کہ ان کو مصیبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پہنچی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں،
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مصیبتیں ٹالنے والے ہیں۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے منہ پھیرا تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا، یعنی یہ اپنے کیے کے خود ذمہ دار ہیں۔ یہ منافقین جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے کے دعوے دار ہوتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر حکم کے خلاف صلاح مشورہ کرتے ہیں اور مختلف منصوبے بناتے ہیں۔ اللہ نے ان کے یہ کرتوت لکھ رکھے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے چشم پوشی کریں، اور اللہ کافی ہے آپ کا کام بنانے والا۔ صدق اللہ العظیم۔